تو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو اکثر وہ دو ہفتے کی باتیں کرتے تھے. اب 2 ہفتے جو ہے نا کہ 2 ہفتے میں ایران یہ فیصلہ کر دے. اب معلوم ہوا کہ ان کو تو ان کا یہ محاورہ ہے، جب وہ 2 ہفتے کی بات کرتے ہیں نا، اچھا وہ تکیہ ہر کام کلام جو کرتے ہیں تکیہ کلام 2 ہفتے تکیہ کلام ہے. سنائیں سر ذرا اپنے دیکھنے والوں کو کہ وہ کس کس موقع پر کب کب جو ہے یہ 2 ویکس کا ذکر کرتے رہے. 2 ہفتے دیے سفارتکاری جب انہوں نے ایران کو 2 ہفتے دیے تھے تو ہم سمجھے کہ 2 ہفتے کی بات کر رہے ہیں. معلوم ان کا تکیہ کلام تھا، وہ تو 2 دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کی بات نہیں کر رہے. لیکن سر جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی، 12 دن میں ختم ہو گئی. جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو گئی. اب دیکھیں اب امریکہ اپنی جگہ خوش ہے، مسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. سر میں چاہوں گا کہ باری باری آپ سے ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ ایران کو سب سے پہلے ہم بات کریں، اس کو کیا فائدہ ہوا. ایران اسرائیل جو ہے، نیتن یاہو اپنی جگہ بغلیں بجا رہے ہیں اور اپنے اسرائیلی عوام سے داد وصول کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو تہس نہس کر دیا. صحیح ہے. اور ایران اپنی جگہ خوش ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ناکن چنے چبوا. اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سر بیلسٹک جو ان کی صلاحیت ہے اس کو بھی ہم نے نقصان پہنچایا ہے. اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، مزید نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ایک بات دیکھیں، ایران پر حملہ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا تھا. صحیح. ایران نے حملہ نہیں کیا. 13 جون کو. 13 جون. پھر اس کے بعد ایک حملہ امریکہ نے کیا، اس کی ایٹمی تنصیبات. 21 جون. اور اب ایران جو ہے مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ایران سرنڈر کرے، ہتھیار ڈالے. ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے. بالکل. خامنہئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہماری تاریخ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں. ہتھیار نہیں ڈالے، جنگ بندی قبول کی ہے. اور یہ بات ایک بڑی فتح ہے ایران. فرق ہے ان دونوں باتوں میں بہت بڑا. ہاں صحیح. اگر ایران ہتھیار ڈال دیتا اور کہتا کبھی ہم باز آئے اور یہ جنگ سے ہمیں بچاؤ، یا ہم جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم جاری نہیں رکھیں گے، عزم کے ساتھ میدان پہ کھڑا رہا اور اسرائیل میں ہاہاکار مچ گئی. اور ایران جو ہے اس نے بڑے وقار کے ساتھ جنگ بندی کو قبول کیا. صحیح. اور اسرائیل کا جو ناقابل تسخیر ہونے کا جو دعویٰ تھا، خطے میں بدماش بننے کا، اس کو خاک میں ملا دیا. وہ جو ان کا آئرن ڈوم ہے، جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایرو 2 ایرو 3 جناب ڈیوڈ سلنگ میزائل گھس نہیں سکتا، وہ اس کو بتایا کہ اس کو بھی پار کیا جا سکتا ہے. ان کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو چیرتے ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا. تو ایک آپ دیکھیے کہ جنگ بندی ایران نے قبول کی، اسرائیل نے قبول کی. لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جنگ بندی کا مطلب اور ہے اور ایران کی جنگ بندی کا مطلب اور ہے. سر اسرائیل اب جنگ بندی برقرار رکھے گا؟ نہیں، جو ماضی اس کا ہے. اب تو امریکہ کی پشت پناہی اس کو حاصل نہیں ہے نا، اور پھر اس نے کر کے دیکھ لیا. غزہ میں بھی سر کہا تھا لیکن جنگ بندی نہیں کی. اور چیخ پکار کرتا امریکہ کو آوازیں دیتا رہا کہ آئیے بچائیے، حملہ کیجئے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے. اسرائیل یعنی کی مدد کر کے اسرائیل نے یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ دیکھو جی ہمارے ابو جی موجود ہیں، جب ہمیں مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، ابو جی آ جائیں گے. ابو جی ہر وقت حاضر نہیں ہیں. ابو جی نے بتا دیا کہ میں اپنی شرائط پر اپنے وقت پر کام کروں گا اور اپنے طریقے سے کروں گا، میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں. اس وقت اب یہ کہ ایران جو ہے اس کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی آبادی جو ہے زیادہ ہے، چھوٹے سے علاقہ چھوٹا سا ہے، ڈینسٹی زیادہ ہے. تل ابیب جو ہے وہ ایک شہر گنجان آباد شہر ہے. صحیح ہے. ایک جگہ چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے، پورا شہر اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل. اس میں افراتفری پھیلتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور جو کھنڈر بنے ہیں، عمارتیں ٹوٹی ہیں. اور آپ دیکھیں جو غزہ کا منظر تھا، ایک غزہ کا منظر جو ہے تل ابیب میں دیکھا گیا ہے. اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ چڑھ دوڑا تھا، اور جس طرح وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بوڑھے بربریت جیسی ان پہ ترس کھانے کو تیار نہیں تھا. وہی منظر ایک مختلف انداز میں تل ابیب میں دہرایا گیا. اب ایران جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، اور آبادی اس کی 9 کروڑ ہے. تہران ایک پھیلا ہوا ملک ہے، پہلا شہر ہے. ایک اگر شہر کے ایک حصے میں کوئی دھماکہ ہو جائے، یا کوئی میزائل گر جائے، یا کوئی بمباری ہو جائے،
दूसरे हिस्से में पता भी नहीं चलता। तो सर फिर ईरान क्या ने उस दबाव को बर्दाश्त कर लिया। तो इसराइल यानी इसका मतलब है जंग हार रहा था, बिल्कुल, आप इसको यही हार समझे, गया। ईरान जो है, इसराइल अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सका, ठीक। इसराइल वहाँ रजीम चेंज नहीं कर सका, इसराइल वहाँ का निज़ाम तब्दील नहीं कर सका, इसराइल उनसे सरेंडर नहीं करा सका। सही। तो ये जो है, और ये उनकी जीत है। बाकी ईरान का जो नुकसान हुआ है, देखे ना, ईरान का नुकसान हुआ, न्यूक्लियर साइट तबाह हो 17 गई। साइंसादान, जी हाँ, एटमी साइंसदान, 17 एटमी साइंसदान उनके वो लुकमा अजल बन गए। टॉप लीडरशिप सर। टॉप लीडरशिप उनके जो जर्नैल थे, हाँ जी, वो सारे मारे गए। बिल्कुल। और इसके बाद आप ये देखिए कि उनकी जो तनसीबात है न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर साइट से उनको शदीद नुकसान पहुंचा। तो ईरान का अब देखिए, फिर ये भी मालूम कमजोरियां भी सामने आई। ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम दिफाई नहीं था। निज़ाम, बिल्कुल। ईरान तो बिल्कुल ऐसे था जैसे छतरी के बगैर आप बारिश में खड़े हो। सही। तो इस तरीके से उनका अपना सिस्टम, उसके अंदर जो जासूस काम कर रहे थे, उनके अंदर जो वो चोर बैठे हुए थे, उनकी इत्तलात लोगों को दे रहे थे, एक मुखबरी कर रहे थे। अब ये भी एक, मेरा ख्याल है कि ईरान के लिए चैलेंज हो खुद गया। ईरान की आंखें खुली हैं उससे। लोग कहते हैं ना, सही। वहाँ रॉ भी मौजूद थी, वहाँ मोसाद भी मौजूद। अब अगर मोसाद का पता नहीं चल रहा उनको, तो रॉ का पता क्या चलेगा? बिल्कुल। और अब देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, नाम नेहाद, जी हाँ, वो उसकी नेटवर्किंग वहाँ थी। अब वहाँ जो उस पर कार्रवाई हुई है, तो बलूचिस्तान, यहाँ जो BLA है, जी हाँ, उसके बहुत से ठिकाने जो हैं बलूचिस्तान में, उनको निशाना बनाया गया है। सही। हमारे अदारों ने उनका काला काम कर दिया। तो एक आप देखें, एक ऐसा मंजर है। तो अब ईरान जो है, उसकी आंखें खुलेंगी, सही है, अपना सिस्टम जो है वो उसको देखेगा। और यहाँ तो देखिए, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है, उसकी अपनी रिपोर्ट जी है। हाँ, उन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंट जो इसराइल का है, उसकी एक जर्नैल के साथ कन्वर्सेशन, ईरानी जर्नैल के साथ, सही है, वो उनको रिकॉर्ड उन्होंने की है, उनके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें वो एजेंट जो है इसराइली, वो फारसी बोल रहे हैं, वो ईरानी जर्नैलों को धमका रहे हैं। सही। उनको कह रहे हैं, अगर देखो तुम्हारे पेशराओं का क्या हशर हुआ है, देखो तुम्हारे साइंसदानों को क्या हशर हुआ है। उनके घरों पे खत भेज रहे हैं, उनके बीवी बच्चे जो हैं उनको धमका रहे हैं कि आप हमारी हिट लिस्ट पर हैं, अगर आप आएंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, अगर आप इसके खामनाई की हुकूमत के साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारा अगला निशाना होंगे, हम आपको वैसे ही मार डालेंगे जिससे आपका पेशरो जो है उसको मार डाला गया। ठीक है, यानी ये रजीम चेंज के लिए वो अवामिल पैदा कर रहे थे। इतना खौफ और दहशत की फजा उन्होंने पैदा की। और लेकिन आप देखिए, उनके घरों पे पैगाम आ रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं वो एजेंट जो हैं, फ्लुएंट, बिल्कुल। ये भी दुनिया की, आप देखिए, तारीख में एक मुहज्जिरुल अक़ूल हरकत है कि आप इस तरीके से लोगों को खौफजदा कर रहे हो, धमका रहे हो, और उनको कहें कि आप विड्रॉ कर जाएं, फौज में खिदमत अंजाम न दें और बगावत कर दें, वरना आपको चुन चुन कर मार दिया जाएगा। ठीक है।